رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سن رہے ہیں حدود دائرہ مہدویہ کی زندگی، فقراء مہدویہ، بزرگان مہدویہ کی صبح شام، ان کی زندگی، ان کی بندگی۔ آپ تمام چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر سنیں گے، ان کے شادی بیاہ، ان کا لباس، ان کے اخلاق، تبلیغ، اور جو ان کی ذکر اللہ وغیرہ کے جو طریقے، جو پابندیاں تھیں اس کے اوپر۔ اب دو باب ہم جو ہے سن چکے ہیں، تیسرا باب 3rd چیپٹر ہے حدود دائرہ کی اہمیت اور علت نمائی۔ علت نمائی کہتے ہیں اس کے وجہ کو، کس وجہ سے دائرہ باندھا جاتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہو سکتا۔ فائدہ جو ہے اس کا اچھا ترجمہ ہے، اس کا جو فائدہ ہوتا ہے انہوں نے جو ہے جس میں جو لکھا ہے، صرف 1-2 عنوانات کے تحت لکھا ہے، وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ تیسرے باب میں صرف اس کی اہمیت اور علت نمائی بتائی گئی، اور ایک واقعہ لکھا گیا، وہ آج کی نشست میں پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی نشست سے جو بزرگان سلف کی روزانہ جو روش زندگی تھی، صبح سے شام تک ان کے جو ذکر اللہ کے اوقات تھے وہ بتایا گیا ہے، بہت اہم چیپٹر ہے اس کے بعد۔ تو انشاءاللہ آج کی نشست میں یہ پڑھا جا رہا ہے حدود دائرہ کی اہمیت اور علت نمائی۔ تو مصنف حدود دائرہ حضرت خومیہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں جاؤ اور کسی زمانے میں بھی دیکھو، یہ بات خداوند عالم نے ہر شخص کے دل میں فطرتاً پیدا کر دی ہے کہ وہ مخلوق ہے، اور مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس پر اپنے خالق کی عبادت واجب ہے۔ بس خدائے پاک کا مقصود انسان کو پیدا کرنے کا یہی ہے کہ وہ ہمیشہ پروردگار کی بندگی میں سرگرم رہے۔ یہ اہم وجہ یہ ہے، انہیں پیدا کرا اپنے واسطے، چنانچہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسان کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ امر ظاہر ہے، یہ میٹر ظاہر ہے بات کہ عبادت بجز شناخت وجود کے نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ دیکھیے، عبادت کرنا ہے تو اس کی پہچان آپ کو ہونا ہے، ورنہ خالی عبادت نہیں ہو، عبادت صحیح عبادت پہچان کے ساتھ ہوتی۔ تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ عبادت بجز شناخت وجود کے، یعنی بجز پہچان کے، معرفت کے ہو نہیں سکتی۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جس قدر شناخت، یعنی جس قدر پہچانا، جس قدر معرفت کا زینہ بلند ہوگا، اسی قدر بندہ خدائے واحد کی اطاعت و عبادت میں کفر و شرک ظاہری و باطنی کی گندگی سے پاک رہے گا۔ جتنی اس کو اللہ کی پہچان رہے گی، اس کی عبادت اور اس کی عبادت میں فرق رہے گا آدمی کی۔ اب ہماری عبادت میں، ایک اللہ والے کی عبادت میں فرق رہے گا، کیونکہ وہ جتنا اللہ کو جانتا ہے اتنا زیادہ خوفزدہ رہے گا، اتنا زیادہ پاک رہے گا، اتنا زیادہ بندگی کرے گا۔ اس لیے ایک ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کی معرفت عطا ہوتی ہے ذری برابر بھی، تو اس کے بعد وہ اپنی پوری جستجو لگا دیتا ہے اللہ کی بندگی کرنے کے واسطے۔ ہم جو آج مطلب اس کی بندگی سے جو بے بہرا پھر رہے ہیں، وہ معرفت نہیں ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ کی معرفت اگر حاصل ہو جائے تو کونا پکڑ لیتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں سے سرگوشیاں کرنا چھوڑ دو گے، ان کے ساتھ جو ہے آپ رہنا چھوڑ دو اگر تمہیں معلوم ہو جائے گا، حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ تو اس واسطے اپن جو بے خوف بھی ہیں وہ اسی لیے ہے کہ اللہ کی معرفت سے واقف نہیں ہے کہ خدا کا قرب کیسا ہے۔ بندے میں شاید دلاور کے چیپٹر میں مصنف پنج فضائل لکھتے ہیں کہ خدا کے جو اللہ والا، ایک شعر کا ترجمہ ہے کہ اللہ والوں کا جو حال ہوتا ہے وہ عجیب ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح جو قریب ہوتے جاتے ہیں وہ بہت خوفزدہ رہتے ہیں، کیونکہ بادشاہ کی بادشاہت سے، اس کی چال سے اس کا وزیر واقف رہتا، اسی لیے انہیں بہت الرٹ رہتا، کیونکہ انہیں قریب ہے۔ ہم دور ہے، اس واسطے ہم جو ہے آپ بے خوف جو ہے پھر رہے ہیں، بغیر عبادت کی دنیا میں مشغول جو پھر رہے ہیں، وہ اس کی معرفت حاصل ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب آگے لکھ رہے ہیں جو عبادت ہے وہ شناخت کے ساتھ ہوتی ہے اصل بندگی میں۔ اسد خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تصنیف رسالہ شریفہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ محققین اسلام نے، یہ دیکھیے جو قرآن مجید کی جو آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسان کو الا لیعبدون، سوائے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو حضرت لکھ رہے ہیں بندگی میں رضنوں کہ محققین اسلام نے یعبدون یعنی عبادت کے معنی یعرفون کے لکھے ہیں، یعنی پہچان کے لکھے ہیں۔ مطلب اللہ نے پیدا صرف اس واسطے کیا کہ وہ مجھے پہچانیں، میری معرفت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، بندگی میں کہتے ہیں فرما لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض اپنی شناخت اور اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں مارا برائے دیدن یار آفریدہ ان، ورنہ وجود ماں بچے کار آفریدہ۔ ہم کو خدا تعالیٰ نے
اپنے دیدار کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ اس وجود کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی۔ دیکھیے جی، اسلام کا یہ بہت اہم فرمان ہے، کسی بزرگ کا شعر ہے، اسلام اگر شعر پڑھ رہے ہیں تو کسی نہ کسی اوپر ولی اللہ کا شعر رہا ہے، کسی عارف کا شعر رہا ہے، تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ بچہ اپنی قوم کا یاد رکھنا چاہیے۔ زندگی کا اس کا مقصد بتا رہے ہیں اسلام، مارا برائے دیدن یار آفریدن، ہم کو یار کے دیدار کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ورنہ وجود ماں بچے کا آفریدن، ورنہ اس وجود کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی ہے ورنہ اسلام؟ ہم صرف اس واسطے پیدا ہوئے ہیں کہ اس کے دیدار کی خاطر پیدا ہوئے، ورنہ ہم اسلام فرما رہے ہیں کہ ہمارے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان خدا ہوتا ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بینائی پر یعنی دیدار پر لوگوں کو بلاتا ہوں، میں بھی اور جس نے میری پیروی کی وہ بھی۔ سیدنا اسلام فرماتے ہیں کہ اس من یعنی جو من تبانی ہے وہ بھی بلائے گا، اس جو اتباع کرے گا، اس من یعنی جس شخص سے مراد بندے کی ذات ہے، اس لیے بندہ بینائی خدا میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم ہے، جیسا رسول اللہ کو دیدار ہے اسی طرح مہدی علیہ السلام کو اسی طرح دیدار ہے۔ اسی طرح المہدی یمنی یفق اسری ولا یقتی، یعنی مہدی مجھ سے ہوگا، رسول اللہ نے فرمایا، اور میرے قدم بقدم چلے گا اور خطا نہ کرے گا۔ اور حضرت اسلام جو کہ تابع تام رسول خدا ہے، لوگوں کو دیدار خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ علماء احمد آباد و پٹن کے ساتھ اثناء ثبوت مہدی موعود و بحث دیدار میں سیدنا مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بیناؤں کا مذہب لائے ہیں، یعنی ہم دیکھنے والوں کا مذہب لائے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ پوری وجہ اللہ کا دیدار ہے، سر دائرہ باندھنے کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ میں اسلام نے جب علماء سے بحث ہوئی تو فرمایا کہ ہم بیناؤں کا مذہب لائے ہیں، اور میں اسلام کا آگے اور ایک فرمان لکھ رہے ہیں کہ جی کوئی ہمارے ہیں دیکھتے دکھلاتے مرے، دین خدا کی برقا کریں۔ اسلام کا بہت اہم فرمان ہے، دیکھیے میں اسلام فرما رہے ہیں جو کوئی میرے ہیں وہ خدا کو دیکھتے دکھلاتے مریں گے اور دین خدا کی برقا کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دانا کا ایمان دانا، نادا کا ایمان نادان۔ دوسرے پہلو پر ان لوگوں کی نسبت جو دیدار خدا سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، یعنی دیدار خدا سے بے بہرا ہے اور راہ رویت سے بہت بھٹکا ہوا ہے، یعنی دیدار خدا سے بہت دور ہے، دیدار خدا کے راستے سے۔ اور اہل دیدار کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم الحدید، یعنی ہم نے تجھ سے تیرا پردہ کھول دیا، پس آج کے روز تیری نظر تیز ہے۔ بندگی میں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ ابن بندگی میں عبدالرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مہدی کے دائرے کے ایک فقیر نے مرض الموت میں یعنی انتقال سے قبل یہ شعر 19 مرتبہ پڑھا اور واصل حق ہو گئے۔ ہم نے اس سے پہلے سنا ہے امروز چو جمال تو بے پردہ ظاہرس در حیرتم کے وعدہ فردہ برائے چیز۔ شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فقیر نے انتقال سے پہلے اس شعر کو 19 مرتبہ پڑھا اور انتقال کر گئے کہ امروز جو جمال تو بے پردہ ظاہرس، آج میں تیرے جمال کو بغیر پردے کے دیکھ رہا ہوں، در حیرتم کہ وعدہ فردہ برائے چیز، اور حیرت میں ہوں کہ تو نے کل کا وعدہ کس لیے کیا ہے۔ ہر جگہ مشہور ہے قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور 19 مرتبہ شعر پڑھے ہیں، مطلب پہ در پہ تجلی ہو رہی ہے اور شعر پڑھ رہے ہیں۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ طالبان دیدار کو حصول دیدار کی تعلیم اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے کہ فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یعنی اللہ تعالیٰ جو کوئی اللہ کی دیدار کا طالب ہے، چاہ رہا ہے اللہ کو دیکھنے کا، ان کو یہ اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے سورہ کہف میں فمن کانا یرجو لقاء ربہ، بس جو شخص اپنے پروردگار کی دیدار کی امید رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور کسی کو بھی اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ عمل صالح کرو کہ اللہ نے حکم دیا، تمہارے کو اللہ کی دیدار کی آرزو ہے ملنے کی تو عمل صالح کرو۔ تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ عمل صالح کے معنی حضرت مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حیات دنیا کفر ہے، یعنی جان کے ساتھ جینا جس کو ہستی اور خودی کہتے ہیں، ترک وجود کو آپ نے عمل صالح فرمایا، یعنی اپنے جو ہونے کا احساس ہے، میں ہوں جو اندر کا اندر آپ کو احساس ہے، تو وہ اس احساس کو ترک کرنا، اس کو مہدی موعود علیہ السلام عمل صالح فرمائیں۔ آپ ہوں نہیں ہونا تو اب جب آپ کو اللہ اپنے دیدار سے مشرف کرے گا۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ اسی ہستی و خودی کی نسبت پھر فرماتے ہیں، یعنی جو ہستی ہے میں ہونا اندر کا ہے، میں اسلام فرماتے ہیں کہ ہر کس فرعون سامان باقی، یعنی ہر شخص فرعون ہے، سامان باقی ہے، اس کو سامان نہیں ہے اس کے پاس۔ فرعون کے جیسا اگر سامان آ گیا، فرعون کے پاس جو حکومت تھی، جو مال تھا، جو طاقت تھی،
تو ہر کوئی فرعونیت کا دعویٰ کر دیتا. اس لیے اسلام فرمانے ہر کس فرعون سامان باقی. پھر فرماتے ہیں اسلام کے فرامین آ رہے ہیں ایک ساتھ. پھر فرماتے ہیں کہ خدا اور بندے کے بیچ میں بندے کی ذات ہی پردہ ہے، چونکہ اب آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ چونکہ اس خودی کی جڑیں زمین دل میں ایسی پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کا استحصال یعنی ان کو پاک کرنا ہوگا تو اتباع شریعت کے ساتھ فرائض ولایت کی پابندی، جس کو دوسرے الفاظ میں حدود دائرہ کہتے ہیں، نہیں ہوتا. صرف دو طریقے سے ہو سکتا. اب یہ خود ہی ہٹنا بول تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری اور حدود دائرہ کی پابندی جو فرائض ولایت ہیں، اور جن کی علت نمائی اس دنیا میں محض دیدار خدا ہے. اس کا فائدہ جو ہے صرف دیدار خدا ہے، جو ہر طالب دیدار کے لیے فرض ہے. اصول دیدار کے اشد تاکید سیدنا مہدی علیہ السلام کے اس فرمان سے واضح ہے. یا دیدار خدا کے جو اصول ہے اسلام نے اس فرمان سے واضح کیا ہے کہ خدا را دیدنیس باید دید، خدا کو دیکھنا ضروری ہے، دیکھنا ہی چاہیے. پھر فرماتے ہیں کہ ہر مرد و عورت پر خدا کے دیدار کی طلب فرض ہے، جب تک چشم سر سے یعنی سر کی آنکھوں سے، یا چشم دل سے یعنی دل کی آنکھوں سے، یا خواب میں خدا کو نہ دیکھے مومن نہیں ہے مگر طالب صادق. اسلام کا یہ مشہور فرمان ہے مومن وہی ہے جو خدا کو دیکھتا ہے، یا چشم سر سے دیکھتا ہے، یا دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یا خواب میں دیکھتا ہے. پھر ایک احسان ہے، یہ فرمایا کہ جو طالب صادق ہے جس کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا وہ بھی مومن کے حکم میں شامل ہیں. مگر طالب صادق کون ہے یہ سن لینا ضروری ہے. دیکھیے اسلام فرمانے مگر طالب صادق جس کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا مگر طالب صادق ہے. تو وہ طالب صادق کون ہے؟ اسلام فرمانے کہ مگر طالب صادق جس نے اپنے دل کا منہ غیر حق سے پھیر لیا. اللہ کے علاوہ جو ہے جو کچھ کہ اللہ کے علاوہ اس سے اپنا دل پھیر لیا، پہلی اس کی جو ہے صفت ہے. دوسرا، اور اپنے دل کا رخ خدا کی طرف کر لیا، مخلوق سے ہٹا لیا اور اللہ کی طرف کر لیا. تیسرا، ہمیشہ خدا کے ساتھ مشغول ہے. اور چوتھا، دنیا سے روگردانی کر لی ہے. اور پانچواں، خلق سے عزلت اختیار کر لی ہے. اور چھٹواں، اپنے سے نکل آنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے شخص کو بھی آپ نے ایمان کا حکم کیا ہے. دیدار خدا نہیں ہوا اس کو مگر انہیں طالب صادق تھا. ہی واز ایلیجیبل فار دیدار، انہیں ایلیجیبل تھا اللہ کے دیدار کے واسطے مگر اس کی تقدیر میں نہیں تھا. مگر ایلیجیبل ہونے کے واسطے یہ شرائط ہے. دیکھیے 6 شرائط ہے. اپنے دل کا چہرہ غیر حق سے پھیر لینا، اللہ کے علاوہ جو کچھ کہ اسے پھیر لینا، اور پھر اس کو اللہ کی طرف لے کے آنا. پھر ہمیشہ خدا کے ساتھ مشغول رہنا. چوتھا، دنیا سے روگردانی اختیار کرنا. پانچواں، خلق سے یعنی لوگوں سے گوشہ نشینی ہو جانا، گوشہ نشی ہونا. اور چھٹواں، اپنے سے نکل آنے کی کوشش کرنا. آگے لکھ رہے ہیں کہ پس سیدنا مہدی علیہ السلام کے فرمان سے ظاہر ہے کہ جب تک دنیا اور خلق سے عزلت اختیار نہ کی جائے ہرگز گوہر مقصود جو کہ دیدار خدا ہے ہاتھ نہیں لگ سکتا. جب تک ترک دنیا اور عزلت ثقل اختیار نہیں کریں گے ہرگز جو اصل مقصد ہے دیدار خدا ہاتھ نہیں لگ سکتا. اس لیے اس راستے میں اول ہی قدم ترک دنیا ہے. ترک دنیا کے ساتھ ہی ترک علائق یعنی ہجرت وطن اور صحبت صادقان یعنی مرشد کی غلامی فرض ہو گئی. مہدی علیہ السلام کے دائرے کے باڑ میں آنے کے بعد صحابہ مہدی نے جو روش اختیار کی اور فقر و فاقہ، تسلیم و رضا و تسلیم و صبر و شکر، بذل و ایثار، ہجرت و اخراج، ذکر و فکر، خلت کلام اور قید قدم، خنات و استغنائی یعنی جو ہے تمام مخلوق سے لاپرواہی، غرض اخلاق پیغمبری و اوصاف مومنین کے ہر شعبے میں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، جس ہمت و استقلال سے ثابت قدم رہ کر فقیری کا اعلیٰ نمونہ بتلایا ہے، ان میں سے چند باتیں درج کی جائے تو طالبان حق کی رہبری کے لیے ان کے نقش قدم پر ہر وقت پیش نظر رہنے سے ان میں عالیت اور اولو العزمی کی روح پیدا ہونے کی بارگاہ خداوندی سے قوی امید ہے. اور اسی غرض سے یہ رسالہ لکھا گیا ہے. اپنا رسالہ لکھنے کی اہم وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں آئیں گی اللہ کے راستے تک پہنچنے کے واسطے، تو جو بزرگ دین کے جو واقعات ہیں اسی وجہ سے یہ رسالہ لکھا گیا ہے. آگے لکھ رہے ہیں کہ ترک دنیا سے اخلاق میں کس قدر جلد اصلاح ہوتی ہے. بہت اہم نکتہ دیکھیے، ترک دنیا سے اخلاق میں کس قدر جلد اصلاح ہوتی ہے اور نفس اپنی سرکشی سے باز آ جاتا ہے. اس کی ایک مثال یہاں درج کی جاتی ہے. یہ واقعے کے ساتھ آج کی نشست ختم کی جاتی ہے. تھوڑا لمبا ہو گیا تھا یہ واقعہ، میں آپ کو بول دیتا ہوں، یہاں پہ پڑھنے پہ کافی لمبا ہو جائے گا. بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے ایک مرید تھے ملک بڑا. آپ ابھی ترک دنیا نہیں کیے تھے، بڑے پوسٹ پہ تھے. تو انہوں نے ایک مرتبہ جب بندے شاہ نعمت سے ملنے کے واسطے آئے، ریٹائر ہو گئے تھے، سب ہو چکے تھے. انہوں نے ترک دنیا نہ کرنے کی وجہ بندگی شاہ نعمت کے پاس رکھی. انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ خنکار اب تو دل سے تمام دنیا کی محبت سرد ہو چکی ہے،
اب انہوں ضعیف ہو گئے، ریڈار ہو گئے، سب ہو چکا ہے، لیکن کچھ وجوہات ایسے ہیں جس کی بنا پہ میں جو ہے ترک دنیا کر کے دائرے میں نہیں آ سک رہا ہوں. تو مرشد اعلیٰ فرمائے تم اپنے وجوہات تو بیان کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے حل کرے گا. تو انہوں نے کہا میرے کچھ چند چیزوں کی عادتیں ہیں، رچ لائف میں جی رہے ہیں، سلطان محمود بیگڑے کے وزیر ہیں، بہت بڑے وزراء میں منسٹرز میں آتے، تو وہ جو رچ لائف جی رہے تھے وہ وجہ بنی تھی ان کی. تو حضرت فرمائے تمہاری وجہ کیا ہے بتاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کہنے لگے پہلے تو کھود کے چاول چاہیے. گجرات میں اس وقت بھی باریک چاول، بہت زبردست چاول رہتے وہ ان کو عادت تھی، چاول چاہیے. حضرت لکھ رہے ہیں گجرات میں اس وقت بھی باریک چاول کے دھان کو کھود کہتے ہیں. تازے بلوانے کا گھی اور بکرے کا عمدہ گوشت، اگر اچھا گوشت نہ ہو تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. سواری میں پالکی کے سوا دوسری سواری نہیں آتی، اور پہننے کے لیے بہروں کپڑا، کوئی خاص کپڑا تھا معلوم نہیں کون سا کپڑا ہے، اس کے سوا دوسرا کپڑا اچھا نہیں لگتا. ایسی مجبوری پر کیا کروں. یہ مجبوریاں ہمیں جو رچ لائف میں جیتے جیتے جو ہے اس کا عادی ہو چکا ہوں. ایسا گوشت ہونا، ایسا چاول ہونا، یہاں پہ فقر و فاقہ چلتا دائرے میں، کیسا ہوں گا. وجہ بنی انہوں صاف دل کے آدمی تھے، وجہ بیان کر ڈالے. تو بندے کا شاہ نعمت دیکھیے مرشد کس طرح سے لے کے آتا ہے دائرے میں، وہ بیان کیا گیا ہے پہ. بندے شاہ نعمت نے فرمایا خدا سب آسان کر دے گا، تم ترک دنیا اور ہجرت وطن کر کے چلے آؤ، اللہ جو ہے تمہارے یہاں پہ کھلانے میں قادر ہے. ان سب باتوں کا آپ نے ذمہ لے لیا، تمہارے کو اللہ میں یہاں پہ وہی کھلائے گا. بندگی میں شاہ نعمت نے فرمایا اور فرمایا تم کسی قسم کی تکلیف نہ کرو، نہ ہوگی تم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی. ملک بڑا دائرے میں آ گئے، ترک دنیا کر کے دائرے میں آ گئے. سب سے پہلے حضرت شاہ نعمت نے یہ کیا کہ فقیروں کو سویت نہ دے کر اس سے ان پیسوں سے فقراؤں سے جو ہے بات چیت کر لی، اتفاق کر لی. اس پیسے سے باریک چاول، عمدہ گھی، تازہ گوشت خریدا، بھیڑوں کا کپڑا جو کپڑا تھا وہ مول لیا، اور پالکی کا بھی انتظام کر دیا. اور فقرائے دائرہ سے آپ نے فرمایا کہ باری باری سے ملک بڑا کی سقپال جو پالکی ہے اٹھا کے لے کے آنا، نماز کے واسطے جو ہے وہ پالکی میں بٹھا کے جو ہے ان کو لے کے آنا، نوبت کے واسطے پالکی میں اٹھا کے ان کو لے کے آنا. اور کبھی خود بھی اٹھانے میں شریک ہوتے. مرشد اعلیٰ بندگی میں شاہ نعمت ہے، اب اٹھانے کا سے 4 سوار تو ہونا پڑتا، وہ خود بھی شریک ہوتے. 3 روز اسی طرح گزر گئے. چوتھے روز ملک بڑا کو زیادہ افسوس ہوا، دل میں کہنے لگے کہ فقیران فاقہ کش کے کندھوں پر متواتر 3 روز سے سوار ہو رہا ہوں. دل میں کہنے لگے مستحق فقیروں کو میری وجہ سے سویت نہ دے کر سب کچھ میری ذات پر خرچ کر دیا جاتا ہے. حیف ہے میری اس زندگی پر کہ میں تو ایسی نعمت کھاؤں، اعلیٰ درجے کا لباس پہنوں، فقراء متوکلین کے کندھے پر سفر کروں. اس سے بھی بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ مرشد خود سکھپال کو یعنی جو ہے پالکی کو کندھوں پر کندھا دے. پہلے ہی سے ان کے دل میں یہ خیالات نشتر مارنے لگے، اور اب تو ان خیالات سے اس قدر متاثر ہوئے کہ پالکی سے کود پڑے. پالکی سوار ہے، مرشد کندھا دے رہے اس وقت، کود پڑے، مرشد کے قدموں پر گر کر زار زار رونے لگے، معافی چاہیے. مرشد نے ان کو سکھپال ہی پر سوار کر دیا، پھر پکڑے اور ہاتھ میں پکڑ کے جو ان کو بٹھا دیا، اور فرمایا کہ تم کو ان باتوں سے کیا کام، بندہ حسب وعدہ تم کو نعمت کھلاتا رہے گا. لیکن ملک بڑا نہیں رہے، 3 دن میں بدل گئے. 3 دن کی صحبت فیض اثر سے ان میں فقیروں کی حقیقی شان پیدا ہو گئی، اور فقراء متوکلین کے ساتھ چٹنی روٹی اور فقر و فاقہ میں شریک ہو گئے. آگے مصنف لکھ رہے ہیں کہ قطب الدین جو گزارے کے مصنف ہے، قطب الدین خوبیاں سب پالن پوری، قطب الدین سبحان اللہ، طالب حق کی دل جوئی کے لیے مرشد ہو تو ایسا ہو. خداوند کریم ملک بڑا کا صدقہ ہم سب کو نصیب کرے. مہدی موت کے دائرے میں بڑے بڑے فقراء آئے تھے، بڑے بڑے وزراء آئے تھے، ترک کر کے آئے ہیں کئی وزراء. ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے جو داماد بھی ہیں، خطۂ جنتی ہیں، آپ جو ہے وزراء میں تھے، احمد آباد کے گجرات کے بادشاہ کے. بندگی میں الہادات حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانڈو کے وزراء میں تھے. حضرت قاضی صدر الدین سندھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندھ کے قاضی تھے، آپ نے سنا ہے. اور ادھر قاضی علاء الدین بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس ہیں، جج کا پوسٹ ان لوگوں کا، بیدر کے جج ہیں. اسی طرح بادشاہ وزراء بڑے بڑے پوسٹ والے جو چھوڑ کے آئے تھے. میں اسلام کے پاس آتے تو طریقہ تھا سویت کے واسطے، کچھ آتا اللہ دیا تھا تو جو ہے سب کو کال کیا جاتا، جماعت خانے میں بٹھایا جاتا، اور جو کچھ کہ اللہ دیا آتا وہ بانٹ دیا جاتا، تو سب کو ہاتھ پسار کے لینا رہتا. اس طرح وہ بڑے بڑے وزراء تھے، ان کو لینے کے واسطے شرم آ رہی تھی. میں اسلام کے پاس جب آئے آ کے بیٹھے، ہاتھ پھیلا کے لینا ہے ان کو، تو میں اسلام یہ غور کر لیے. میری موت ہے ان کے اوپر ہر چیز جو ہے روشن ہے. میں اسلام کوئی معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ شرما رہے ہیں ہاتھ پھیلا کر پسار کر لینے کے واسطے، تو میں اسلام ان کے پاس بیٹھے اور خود ہاتھ پھیلا کے لیے. بس میں اسلام کا لینا تھا، ہاتھ پسار کے جب میں اسلام سویت لیے، ان کے واسطے کیا تھا، اپنے مرشد، اپنے آقا خلیفۃ اللہ مہدی موعود جب جو ہے ہاتھ پسار کے لینا ہے، خوشی جو ہے وہ ہاتھ پھیلا کر لیے.
تو یہ مرشد ہوتا کہ کسی بھی طرح ان کو جو ہے خدا تعالیٰ تک پہنچانا ہے، دل جوئی کرتے ہوئے کسی بھی طرح سے لا کے اللہ تعالیٰ تک پہنچانا ہے کی طریقے سے کیا ہاں۔ تنگ کرتے تھے، بعض لوگ آ کے سوالات کرتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ محمد وسلم کو آ کے جو ہے ایک شخص جو ہے کافی سوالات کر رہا تھا ان کے محمد کے حجرے میں بیٹھ کے، بازو بندے سلام اللہ رضی کا حجرہ تھا، سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر سر نکال کے فرمایا کہ میرا جی کیوں اپنا سر کھپاتے ہو کے بولے، تو اسلام فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے بندے کو سر کھپانے کے واسطے بھیجایا ہے۔ صبر کا ایسا مادہ ہونا دیکھیے کہ اس کو کسی بھی طرح جو ہے اس کو راضی کر کے اللہ تک پہنچانا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو معلوم ہے کہ آخرت کا معاملہ کیسا ہے، اتنا آسان نہیں جو اتنی آسانی سے گزر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے قبول کر لیے اور جو اس طرف آ گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے میرے موت کے پیچھے۔ تو یہاں پہ اصل علت نمائی جو بتائی گئی، جو فائدہ ہے دائرے میں آنے کا، اس کے تحت یہ واقعہ لکھا گیا ہے۔ اصل جو دائرے کی زندگی ہے، جو الگ الگ ابواب میں اب جو بتائے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی چیز سے بیان کی جائے گی۔ تو آخر دعوانا